اس وقت پوری دنیا میں جو آبادی ہے اس میں تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایسے افراد کے لیے معذور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے ڈیٹا جان کر کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہے جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں۔ فزیکلی جو لوگ معذور ہیں، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، بیڈ پر ہوتے ہیں، یا بلائنڈ ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں اب جو بالکل کنفائنڈ ٹو بیڈ ہو گئے ہیں اور جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی کے معمولات کو عام طریقے سے انجام دے سکیں۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، اور جو بہت ساری ریزنز ہیں، ان ریزنوں میں ان وجوہات میں جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں جو زچگی کا نظام ہے اس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں میں پیدائش کے دوران یہ ڈسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں کہ جس میں دیکھ بھال کی جا سکے۔ ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ ان حوالوں سے جو ہسپتال ہونے چاہیے، جس طرح سے خواتین کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، وہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ پوری زندگی کا ساتھ بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ ان تمام حوالوں سے اپنے ملک کے عوام کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح سے جتنی یہاں قانون سازی اب تک کی گئی ہے، کئی مرتبہ اس پر قانون سازی ہوئی ہے، لیکن اس قانون سازی پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ملازمتوں میں ڈسیبل افراد کا 2% کوٹا ہوگا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ طے ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بلڈنگز بنیں گی، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی، اس میں ریمپ بنائے جائیں گے، وہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے جو تعلیم کا، یہ ہمارے ڈسیبل لوگوں کا پورا انتظام ہونا چاہیے، اسے ایک اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، لیکن اسپیشل ایجوکیشن کے وہ ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں تو لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، این جی اوز تو اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جس سطح پر گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے اس سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے جو آج آپ یہاں موجود ہیں ان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، اور ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی معذوری ہے تو اس کو وہ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے نابینا لوگ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم بہت بڑے بڑے، مجھے مثالیں ظاہر اس وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو پیروں سے معذور ہوں وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمت ہوتی ہے اصل میں، ول پاور ہوتی ہے جو تمام حالات میں مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ اندر سے ایک داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اس پر پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی پوری قوم کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پوری جماعت اسلامی کے جتنے دفاتر ہیں ان میں جو گراؤنڈ فلور ہے، جس میں کچھ سیڑھیاں چڑھ کے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اس پر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے دفاتر ہوں، الخدمت کے دفاتر ہوں، یا جماعت اسلامی کے لائٹ مائنڈڈ لوگ جو مختلف ادارے چلا رہے ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے 1 سال میں اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ویل چیئر چڑھانے کے لیے ریمپ موجود نہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب آپ یہاں پر آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں ہر جگہ لفٹ نہیں لگ سکتی، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ ہم لوگوں کو اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے، لیکن